توجہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ وہ خود لیے بیٹھے تھے آغوش توجہ میں، بے ہوش ہی اچھا تھا ناحق مجھے ہوش آیا۔ تو توجہ اس کو کہتے ہیں۔ توجہ دور سے بھی ہوتی ہے اور قریب سے بھی ہو جاتی ہے، اس میں بڑا راز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور دوسرے کے پاس سے گزرا اور اس نے اس کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو سلامت رکھنا، بس اتنی سی بات کر دی اور توجہ ہو گئی، اور کسی نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے شور نہیں مچایا۔ جس کے لیے دعا کی ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اس کے دل کو بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن یہ توجہ ہو گئی۔ توجہ دلانے والا دلاتا ہے۔ توجہ یہ ہے کہ کسی کی نگاہ میں آنا، آگے وہ نگاہ خود ہی اصلاح کر دیتی ہے، پھر اسے ڈھالنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ وہ نگاہ ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے کو خوشگوار دیکھنا چاہتی ہے، اور اگر غمگین بندہ اس کی نگاہ میں آ جائے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نگاہ ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو اسے توجہ کہتے ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے دل و دماغ میں آپ کے بارے میں ایک ایسا نقشہ پیدا ہو جانا جو اسے پسند ہے، یہ خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ توجہ ہے۔ یہ فزیکل لیول پر بھی ہے، مینٹل لیول پر بھی ہے، اسپریچول لیول روحانی سطح پر بھی ہے۔ آپ آدھی زندگی دوسروں کی توجہ سے گزارتے ہیں اور آپ کی اپنی توجہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اور یہ کسی کی مہربانی کی توجہ ہے۔ کونج جو ہے وہ تنہا چلتی ہے تو یہ پہاڑوں میں برف میں انڈے دے کر آ جاتی ہے، یعنی انڈے ٹھنڈے علاقوں میں دے کر گرم علاقوں میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ برف کے اندر انڈے گرم تھے اور پھر ان سے بچے پیدا ہو گئے، تو یہ گرمی کہاں سے آئی؟ پتہ چلا کونج توجہ سے انڈوں کو سیتی ہے، ہزاروں میل دور سے اس کی توجہ سے انڈے پر گرمی پڑتی ہے، تو یہ بھی توجہ ہے۔ آج ایک راز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نام یعنی اسم اور مسمہ دو چیزیں ہیں۔ جس کا اسم ہے وہ مسمہ کہلائے گا، تو اسم اس کا تھا اور وہ مسمہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کے نام عزت کے ساتھ مشہور ہو گئے اور کچھ لوگوں کے نہیں ہوئے۔ اگر کوئی عزت والا نام آپ نے پکارا کہ یہ نام والا فلاں کام کرتا تھا اور آپ نے وہ نام پکارا، وہ بندہ چلا بھی گیا۔ اگر نام اس کا مشکل کشا ہے اور ذات جو ہے وہ بہت دور ہے، مگر مشکل کشائی کا ٹائٹل ہے، وصف ہے کہ وہ کام کر دے، مشکل دور کر دے، اور آپ نے بے وقت مشکل کشائی کا نام لے لیا کیونکہ آپ تو بعد میں آئے ہیں، تو وہ ذات جہاں بھی ہے اپنے اسم کی حفاظت کرے گی اور وہاں جا کر مشکل کشائی کرے گی۔ تو یہ توجہ ہے۔ تو توجہ کیا ہے؟ وہ نام جو مقدس ہو گیا وہ مقدس ہی رہے گا، اور وہ ذات جس کا یہ نام ہے جہاں بھی ہے وہ اپنے نام کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر اللہ سے بات کرتا ہے تو یہ اور ہی اچھی بات ہے۔ تو نیک ناموں کو نیک رہنے دینا یہ توجہ ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا بندہ کرتا ہے؟ آپ جیسے مرضی کہہ لو، ہمارے حساب سے بندہ خود ہی کر لیتا ہے، تو مشکل کشا ہی اپنے نام کو مشکل کشا بناتا ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے، اور تمہارا خیال جو کچھ بھی ہو۔ جو کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ مانتا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نام کو پرانے ٹائٹل کے ساتھ محفوظ رکھنا۔ یہ نہیں ہوگا کہ مقدس نام کسی آنے والے زمانے میں غیر مقدس ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا، وہ مقدس ہی رہے گا۔ یہ اسلام کی شان ہے۔ آستانہ بن گیا تو بنا ہی رہے گا۔ تو توجہ کیا ہوئی کہ اپنے نام کے ساتھ مسمہ کی توجہ ہوتی ہے۔ اس نام کے سائے میں آ جاؤ تو توجہ مل جاتی ہے۔ اس لیے جو تمہارے دل میں ہے تم اس کے دل میں ہو۔ آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ آپ کی توجہ کس طرف ہے، تو اس کی توجہ آپ کی طرف ہوگی۔ تو جو آپ کے دل میں ہے آپ اس کے دل میں ہے۔ اب آپ لوگ دعا کرو۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ہم پر مہربانی فرما۔ یا اللہ ہماری غفلتیں اور گناہ معاف فرما، ہم پر نوازش خاص فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین کرم فرما، ہم سے جو غلطیاں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما۔ یا رب العالمین اس ملک کو بھی سلامت رکھ اور ملک والوں کو بھی سلامت رکھ، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔